الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ہم نے سبق نمبر 11 کا آغاز کیا ہوا تھا، تو آج ہم اس ویڈیو میں سبق نمبر 11 کی مشق پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ الکریم آئیے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان عن من بل۔ تو دیکھیں کہ تمام حروف ایسے ہیں، ان کے آخر پہ حروف قلقلہ نہیں، حروف قلقلہ نہیں کرنا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ 5 حروف جو ہیں حروف قلقلہ ہیں، اور قلقلہ کا معنی یہ ہے کہ آواز کا لوٹنا، لوٹتی ہوئی آواز محسوس ہوتی ہے۔ تو تمام حروف جو حروف قلقلہ کے لمن ہیں، بالخصوص حروف مستعلیہ، اکثر بچے حروف مستعلیہ جو ہیں ان کو بھی حروف قلقلہ میں ہی شمار کر لیتے ہیں، اور سارے حروف مستعلیہ حروف قلقلہ میں شامل نہیں ہیں۔ قاف طا یہ حروف جو ہیں حروف مستعلیہ بھی ہیں اور حروف قلقلہ، اور با جیم یہ حروف مستعلیہ نہیں ہیں لیکن حروف قلقلہ میں شامل ہیں۔ تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی حرف جو ہے وہ حروف قلقلہ کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، صرف 5 ہیں تو 5 ہی رہنے چاہیے، قاف طا با جیم دال۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لم کم ہم ذکر قدر استابی مستطاع فاغفر۔ حروف مستعلیہ کا بھی خاص خیال رکھا کریں پڑھتے ہوئے کہ حروف مستعلیہ کو پر پڑھنا ہے اور اچھے انداز میں پڑھنا ہے، اور کوئی بھی حرف جو ہے باقی جو باریک حرف ہیں وہ بھی پر نہیں ہونے چاہیے، صرف پر حروف جو ہے وہی پر رہنے چاہیے۔ اعین اعدابن زجرۃ نطفۃ مدہنون ابوابن ففرق یقرب یغنی تجری۔ دیکھیں حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا ہوں جیسے جیسے حروف قلقلہ آ رہے ہیں اور وہ ساکن ہیں ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہو رہا ہے۔ تو آپ نے بھی اسی طرح ان کو پڑھنا ہے کہ حروف قلقلہ میں قلقلہ ظاہر بھی ہو، پتہ لگے۔ تجری یہ قلقلہ نہیں ہے، تجری جمعا فتح مؤمنین۔ یہ حمزہ ساکنہ کی مثال آ گیا۔ تو حمزہ ساکنہ میں بعض اوقات یہ والا جو لفظ ہے بالخصوص یہاں پہ ہجے غلط کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ہجے کرنا اس کا سکھا دوں کہ اس کے ہجے کیسے۔ یہ تمام حروف کے آپ نے ہجے ایسے یہاں سے مؤمنین سے لے کر نشأ تک یہاں تک کیسے ہجے کرنے ہیں بتاتا ہوں۔ میم حمزہ پیش مو، میم زیر می مو می، نون یا زیر نی مؤمنی، نون زبرنا مؤمنین۔ کچھ ایسے کریں گے ہجے، میم واو حمزہ پیش مو، نہیں یہ ہجے غلط ہے، واو کا نہیں پڑھنا، یہاں پہ حمزہ ہے لیکن واو کی شکل میں لکھا ہوا ہے، آگے حمزہ ہے وہ الف کی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ حمزہ جس شکل میں بھی ہو اور ساکن اس کو ہم نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، اور اس لفظ کو واو یا الف کو ہم نے ساتھ نہیں پڑھنا۔ میم حمزہ پیش مو، میم زیر می مو می، نون واو پیش نو مؤمنون، نون زبرنا مؤمنون یؤمنون مؤصدۃ اقرا۔ دیکھیں حروف قلقلہ آگے قلقلہ کرنا ہے اور آخر پہ حمزہ ساکن ہے، جھٹکا دینا، اقرا شا نون۔ کچھ ہجے اس طرح کرتے ہیں، شین الف زبر شا یا شین الف حمزہ زبر شا، تو یہ دونوں ہجے غلط ہیں۔ اس کے ہجے ایسے ہیں، شین حمزہ زبر شا نون دو پیش نون شا نون۔ اسی طرح آگے کا سن بی سا یا شا نشا، علم یب حق احیا اخرا اذهب اشدد القبر اشیرت نشیرت احضرت تمیست فریجت نصیفت
युज़लमून यज़हरु इश्बि बैनकुम बैनहुम फ़दरिका अलैहिम अअमालहुम अअमालकुम। हरूफ मद्दा को खींच के पढ़ना। साकिन हरूफ हरकत के बाद हरूफ मद्दा बाज का आ जाता है, तो हम हरकत हरूफ मद्दा को जैसे साकिन हरफ या हरकत वाला सब लफ्ज हरफ पढ़ रहे हैं, इसी तरह हम उनको भी पढ़ जाते हैं। अअमालकुम ऐदीहिम यस्तबदिल यस्तफ्तिहून। तो यहाँ पर हमारा सबक नंबर जो 11 है ये मुकम्मल हो जाता है। तो सबक नंबर 11 में फिर एक दफा दोहराई कर देता हूँ कि किस किस बात का खास है। हरूफ कलकला 5 है, कौफ, का, बा, जी, दाल। इनका मजमू है कुतुबु जद्दीन। और हमजा साकिना, हमजा साकिना को कैसे पढ़ते हैं? हमेशा झटका देकर। तो ये दो इस सबक में हमारे अंदर कायदे हैं। और इसके अलावा हरूफ मुस्तालिया और करीबु सौ का खास ख्याल रखना है कि हर करीबु सौ जो है वो वाज़े हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें, ताकि आप भी फ़ायदा उठाएं और दूसरे मुसलमान भी इस बात से फ़ायदा उठाएं, ताकि वो भी कुरान पाक जो है दुरुस्त अंदाज में पढ़ना सीख जाएं। वस्सलाम।